بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے خلیفہ ساتھیوں، امید ہے کہ آپ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت خاص موضوع لے کر آئے ہیں جو کہ ہے فلسطین کی موجودہ صورتحال، اور ہم اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ تو ذرا سوچئے پیارے خلیفہ ساتھیوں، دنیاوی برتری والے انسانوں کے دل کیوں نہیں جیت پا رہے، اور مظلوم مسلمان مادی برتری نہ ہونے کے باوجود انسانوں کے دل کیوں جیت رہے ہیں؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ پیارے ننھے خلیفہ ساتھیوں، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، جو ایک لمحہ میں سب کچھ بدل سکتا ہے، اور اس نے ہم سب کو ہی کچھ نہ کچھ کرنے کی طاقت دی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے کوشش چاہتے ہیں، نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہمیں اسی کوشش کا بدلہ دیں گے۔ پیارے ننھے خلیفہ ساتھیوں، ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں پر ہونے والے اس ظلم کے درد کو امید کی طاقت میں بدلنا ہوگا۔ آئیے ہم اپنے معصوم بھائیوں اور بہنوں کی شہادت پر اپنے غصے اور غم کو اللہ الوکیل پر مکمل یقین میں بدل دیں۔ پیارے ننھے خلیفہ ساتھیوں، کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم اور مسلمانوں کی زمینوں پر سامراجی قبضوں کے باوجود اسلام 1400 سال تک دنیا کے غالب مذاہب میں سے ایک رہا ہے؟ کیا آپ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ یہ اس طاقت کی وجہ سے ہے جس کا سرچشمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ میں اسلام کو نہیں دیکھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امریکہ میں اسلام کو نہیں دیکھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسٹریلیا میں اسلام کو نہیں دیکھا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لندن اور برطانیہ میں اسلام کو نہیں دیکھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاقصی کو آزاد ہوتے نہیں دیکھا۔ لیکن آپ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت مادی کامیابیاں نہیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت وہ روح تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑی تھی۔ پیارے ننھے خلیفہ ساتھیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روح کو پیچھے چھوڑا تھا؟ جی ہاں، تو ہم اب آپ کو بتاتے ہیں وہ روح پیچھے جو 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ایک امت مسلمہ ہے، جو ان سے کبھی نہیں ملی، ایک امت جس نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، ایک امت جس نے کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ امت ان سے اس قدر محبت کریں گے، اگرچہ ہم نے انہیں نہیں دیکھا، مگر ہمارے دل ان کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہم تمام مشکلات کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار ہو گئے۔ ہر مسلمان نے کہا، لبیک یا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے تمام وعدوں پر بھروسہ ہے، لیکن گھر بیٹھ کر صبر نہ کریں۔ پیارے ننھے خلیفہ، ہمیشہ یاد رکھیں، سستی ایک انتخاب ہے، اور فعال رہنا بھی ایک انتخاب ہے۔ انصاف کے لیے آواز بلند کریں، بائیکاٹ کرتے رہیں، امداد بھیجنا بند نہ کریں۔ آئیے جائے نماز پر دعا سے یہ جنگ جیتیں، یقین کے ساتھ دعا کہ ہمارا اللہ جواب دے گا۔ دعا ہمارا سب سے اہم اور مضبوط ہتھیار ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کریں، زخمیوں، شہداء اور ان کے لواحقین کے لیے رحمت کی دعا۔ یا اللہ انہیں ایمان اور استقامت میں بڑھا دیں اور انہیں حق پر ثابت قدم رکھیں۔ یا اللہ انہیں خوراک، پانی اور زندہ رہنے کے وسائل فراہم کریں۔
یا اللہ انہیں قابضین کے شر اور نقصان سے بچائیں۔ انشاءاللہ اقصی کی آزادی کے ذریعے دنیا میں فتح نصیب ہو اور جنت الفردوس میں داخلے کے ذریعے آخرت میں بھی فتح عطا فرما بِإِذْنِ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اسلام اور یقین کی طاقت دی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، توکل کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جی تو پیارے خلیفہ ساتھیوں، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور سیریز کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔